پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے ہمارا امیدوار بن کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تنظیم ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں، جنہوں نے محنت کیا، جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا، ان کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ اب انشاءاللہ تعالی یہاں NA-125 سے پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹ کے مقابلہ کرے گی، اور ہم تمام سیاسی قوتوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کا ہر حلقہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں، حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے اپنا گھر میں یہ دعوت رکھا ہے، یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن موجود ہیں، اور میں آپ سب کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دن رات محنت کرنا ہے۔ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم گالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے، ہم اپنا نظریہ، اپنا منشور عوام کے پاس لے کے جائیں گے، اور اس الیکشن میں جیسے قائد عوام نے اپنا منشور پہ الیکشن لڑا، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا منشور پہ الیکشن لڑی تھی، ویسے آپ نے میرا منشور پہ الیکشن لڑا۔ آپ نے گھر گھر جا کے، گھر گھر کو کھٹکھٹا کے سمجھانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 وعدے ہیں۔ قائد عوام نے آپ سے جو وعدے کیے وہ وعدے پورے کیے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے، اور اب جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، وہ ہمارا جو معاشی پروگرام ہے، جو ہمارا عوام دوست، غریب دوست پروگرام ہے، اس کے بارے میں آپ کو ابھی بریف کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے انہی پوائنٹس کو جا کے گھر گھر جا کے پنجاب کے عوام کو، رائے بند کے عوام کو سمجھانا ہے کہ اگر آپ نے غریبوں کا حکومت بنانا ہے، اگر آپ نے عام آدمی کا حکومت بنانا ہے، اگر آپ نے کسانوں، مزدوروں اور طالب علموں کا حکومت بنانا ہے، تو یہ نون لیگ، یہ PTI وہ کام نہیں کر سکتی، وہ صرف اور صرف یہ شہیدوں کی جماعت، یہ عوام کی نمائندگی کر سکتی ہے، اور وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 جو وعدے ہیں، وہ ہمارے 10 وعدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمارا وعدہ، جب آپ جائیں گے اور کھٹکھٹائیں گے تو آپ نے پوچھنا ہے ہر گھر سے کہ کیا آپ کے تنخواہ پہ گزارا ہوتا ہے یا نہیں، اور آپ کو جواب ملے گا، جیسے نام میں ہی جواب ملے گا۔ تو آپ سے سمجھانا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، کہ ہمارے پاس ایک پلان ہے کہ ہم نے آپ کے آمدنی، آپ نے خرید کا جو طاقت ہوتا ہے، آپ کا بائنگ پاور ہوتا ہے، جو آپ کا تنخواہ ہے، اس کو ہم ڈبل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ یہ پہلا وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ آپ نے دوسرا جو سوال پوچھنا ہے، دوسرا سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ اپنا بجلی کا بل دے سکتے ہو؟ اگر بجلی آتی بھی ہے آپ دے سکتے ہو، اگر نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پلان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان خاندان جو غریب ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو ڈیزرونگ ہے، ان کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی دلوانی ہے۔ یہ خواب کو اگر پورا کرنا ہے تو تیر پہ مور لگانا ہے، پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے، اور گھر گھر بجلی پہنچانا ہے۔ ہمارا جو ہمارا جو وعدہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے نوجوانوں سے ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو مفت اور معیاری تعلیم دلوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ
काम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हर सूबे में तालीमी इदारे खड़े किए हैं, चाहे वो कायदे अवाम का दौर हो, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर हो या सदर जरदारी के दौर हो, कश्मीर से लेके कराची तक, पंजाब, पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये काम पहले भी किया है और इंशाअल्लाह ताला आज के नौजवानों के लिए वादा है कि हम वो सहूलतें आपको देंगे ताकि आपका वो तालीम का सहूलत आपको मिले। उसके बाद जो हमारा चौथा वादा है, ये भी हमने करके दिखाया है कि हम हर शख्स को मुफ्त और मियारी जो सेहत के इलाज है वो दिलवाना चाह रहे हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये नून लीग की तरह या पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं हैं। मैंने सिंध के हर इजला में, इतना लंबा अरसे से मैं सियासत में नहीं हूं कि जो कारकर्दगी की बात करते हैं, मैंने तकरीबन सिंध का हर इजला में मुफ्त हॉस्पिटल खड़ा करके वो काम कर रहे हैं, चाहे वो दिल का इलाज का, चाहे वो किडनी का, चाहे वो लिंग, जो महंगे तरीन इलाज होते हैं वो हमने मुफ्त अब सिंध में सूबाई हुकूमत के साथ वो काम कर दिया है। अब हमारा पाकिस्तान के अवाम से वादा है, पंजाब के अवाम से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब के हर इजला में आपके लिए मुफ्त मयारी इलाज उस हॉस्पिटल से हम दिलवाएंगे। ये क्या बातें करते हैं कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया वो कर दिया, आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने यहाँ रायवंड में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVD बना दिया है। मगर अगर कराची की NICVD इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था तो फिक्र ना करें, अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, हम आपके लिए यहाँ रायवंड में मुफ्त इलाज, अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 में होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। ये हमने काम करके दिखाए हैं। आपने ये समझाना है, घर जाके समझाना है कि जो आप अपने बुजुर्गों के इलाज की फीस नहीं दे सकते, जब पीपी की हुकूमत होगी तो आपके लिए मुफ्त इलाज होगा। इसके बाद जो हमारा 5वां वादा है पाकिस्तान के अवाम के साथ, आपको याद है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 5 मरहला स्कीम दिया था। आपको याद है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दिया। जब सिंध में सैलाब हुआ था तो उस दौरान में जहाँ जाता था वहाँ के गरीब तरीन औरतें कहते थे कि आप हमें घर बना के दो। खान साहब ने 50 लाख घर का वादा किया था इस मुल्क के साथ। वजीर आजम रहा 4 साल, एक भी उसने घर नहीं बनाए। मैंने वादा किया कि मैं इनका घर बनाऊंगा। सिंध में मैं 20 लाख घर बना रहा हूं उन सैलाब मुतासरीन के लिए, पक्का घर उनके लिए, और जो मालिकाना हकूक है उन लोगों को हमने, उन घर के जो खवातीन हैं उनको हमने मालिकाना हकूक दिया है। तो अगर मैं सिंध में मैंने 20 लाख घर बनाना शुरू कर दिया उन गरीब खानदानों के लिए जो सैलाब से मुतासर थे, अब मेरे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की गरीब अवाम से वादा है कि आपके लिए मैं 30 लाख घर बना के दूंगा, खवातीन को मालिकाना हकूक दूंगा। ये 30 लाख घर के साथ साथ आप मेरे पैगाम पंजाब के हर कच्ची आबादी में पहुंचाए, हर कच्ची आबादी में पहुंचाए कि पीपी का हुकूमत आएगा,
تو ہم ریگولرائز کریں گے اور آپ کو بھی مالکانہ حقوق دیں گے. اس ملک میں، اس ملک کے غریب عوام کے پاس وہ سکون ہونا چاہیے کہ ان سے ان کا گھر کوئی نہیں چھین سکتا ہے. تو میں نہ صرف 30 لاکھ گھر بناؤں گا، نہ صرف ان 30 لاکھ گھروں میں رہنے والے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا، میں چاروں صوبوں میں جہاں جہاں کچی آبادی ہے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو بھی مالکانہ حقوق. ہمارا جو 6 پوائنٹ ہے، صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی پروگرام انٹروڈیوس کروایا تھا، لیکن چاہے وہ میاں صاحب کا حکومت ہو، چاہے وہ خان صاحب کا حکومت ہو، انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس میں کٹوتی کرنے کی کوشش کی. تو میرا وعدہ ہے، آپ نے اس وعدہ کو گھر گھر پہنچانا ہے کہ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ جو ان کے وسیلہ حق، وسیلہ تعلیم، وسیلہ روزگار، تمام غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے منصوبے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ یہ منصوبے انشاءاللہ تعالی چلیں گے. اگر ہم نے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے مزدوروں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ لے کر آئیں گے، تاکہ تمام مزدور، تمام چاہے وہ کسی انڈسٹری میں کام کرے، چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کرے، کسی کے دکان پہ کام کرے، ان کو مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم تمام فیسلٹیز دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اس ملک کے محنت کشوں کے ساتھ، اس ملک کے محنت کرنے والوں کے ساتھ. اور اسی طریقے سے ہم اپنے کسانوں کو ڈائریکٹلی سپورٹ پہنچانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا، آپ کا ٹیکس کا پیسہ، ارب روپے جو ہوتا ہے وہ انڈسٹریز کو دینے کے بجائے، وہ بڑے بڑے لوگوں، بڑے بڑے زمیندار کو دینے کے بجائے، ہم انشاءاللہ تعالی ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو اپنے چھوٹے کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں گے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بے نظیر مزدور کارڈ، بے نظیر کسان کارڈ، اور ایک چیز رہ گیا، جو ہمارا نوجوان بھائی بہنیں ہیں جو محنت کرتے ہیں، جنہوں نے تعلیم بھی حاصل کیا ہے، 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کے تھکے کھا رہے ہیں روزگار کی تلاش میں، مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے. میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، ہر جگہ سے دھکے کھاتے ہیں. پورا زندگی بتایا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے، ڈگری ہاتھ میں ہوگا تو روزگار ملے گا اور آپ کا ترقی، مگر یہ موقع نہیں ہوتے اور بڑا مشکل ہوتا ہے روزگار کو تلاش کرنا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے سال جب کسی نے اپنا تعلیم مکمل کیا ہے مگر وہ روزگار کی تلاش میں ہے، میں ان نوجوانوں کو حکومت کی طرف سے مالی مدد پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس مشکل وقت میں حکومت ان کو مدد کر سکے. تو یہ ہے ہمارا کانسیپٹ، جو یوتھ کارڈ کے پیچھے ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ایک وہ جو نوجوان جو روزگار کے تلاش میں ہیں، 2 وہ جو طالب علم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس وہ مالی ریسورسز نہیں ہے، تو ایک آپ کے اسکالرشپس کے فیسلٹیز بھی تو ہم ضرور دیں گے اس کارڈ کے تھرو، مگر اسکالرشپ آپ ہر کسی کو اگر نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ تعالی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ لون کا کانسیپٹ لے کر آئے تاکہ ہم ان نوجوانوں کو، ان طالب علموں کو ایک قرض دیں، ایک بلا سود قرضہ ہوگا، اور جب وہ تعلیم مکمل کرے، جب وہ اپنے لیے روزگار، جب وہ روزگار میں ہے تب وہ حکومت کو وہ قرض واپس دینا شروع کر دیں گے. اور آخری جو ہمارا 10واں وعدہ ہے، 10واں جو ہمارا پوائنٹ ہے، یہ تمام پوائنٹس آپ سن رہے ہیں، آپ نے گھر گھر جانا ہے، ایک بھی گھر نہیں چھوڑنا ہے اور سب کو سمجھانا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے. جو آخری میرا وعدہ ہے وہ پیپلز پارٹی ملک بھر میں بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرے گا. یونین کونسل کی سطح میں
اس غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کے دور میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھوک مٹانے کے لیے یونین کاؤنسل کی سطح پہ ایک پروگرام شروع کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے ساتھ ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے۔ ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے، تو میں ایک بار پھر آپ کو شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے اپنا گھر پہ ہمیں یہ دعوت دیا ہے، یہ موقع دیا ہے آپ سب سے انٹریکٹ کرنے کے لیے۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ 10 نکات، یہ جو ہمارا منشور ہے، یہ آپ نے گھر گھر لے کے جانا ہے، گھر گھر لے کے جانا ہے اور سمجھانا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نئے سیاست کرنی ہے۔ یہ پرانی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست، یہ نفرت کی سیاست کو دفن کر کے ہم اس ملک کے غریب عوام ان کا خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا تاریخ ہے، آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، ہم اس ملک کا قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کا قسمت بدلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ میرا مقابلہ نہ پی ٹی آئی سے ہے، نہ مسلم لیگ سے ہے۔ میرا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے۔ اگر آپ نے غربت کو ختم کرنا ہے، اگر آپ نے مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے، تو تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے، سارے صوبوں میں جتوائے، تاکہ ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم آپ کی خدمت کریں، اس ملک کے غریب عوام کا خدمت کریں۔ جی اے بھٹو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔